کون سا بتائیے نا، ایک شرط پر بتائیں گے؟ جی جی جلدی بتائیے، ہم آپ کی بات مانیں گے۔ اوکے پہلے کھانا کھاؤ اس کے بعد۔ تبھی مورے کھانے کی ڈش لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ نمل یہ کیا حال کیا ہوا ہے کمرے کا؟ کیس نے فوراً مورے کو آنکھوں سے خاموش کرنے کا اشارہ کیا۔ مورے نے سمجھتے ہوئے کہا آپ لوگ کھانا کھا لیں۔ جی مورے دیں، ہمیں بہت بھوک لگی ہے فیض۔ کیس نے مسکراتے ہوئے نمل کو دیکھا۔ جی جی مورے دے، گڑیا کو بہت بھوک لگی ہے۔ ٹھیک ہے کیس بیٹا، آپ نمل کے پاس ہی رکنا، ہم نماز پڑھ لیں۔ جی مورے۔ کیس نے نمل کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے کے بعد ٹیبلٹ دی۔ ہاں جی آپ بتا بھی دینا، ہم نے گندی دوائی بھی کھا لی۔ اوکے بتاتا ہوں ویٹ نا جی جی جلدی بتائیے۔ اوکے پہلے آپ لیٹیے، ہاں تو آپ پاس آئیے پھر میں لیٹوں گی۔ کیس ٹھنڈی سانس پتا نمل کے پاس لیٹ کر نمل نے بے ساتھ اس کے سینے پر سر رکھا۔ آپ بتائیے نا۔ تو وہ سرپرائز یہ ہے کہ اب ہم اپنی گڑیا کو بھی اپنے ساتھ شہر لے کر جائیں گے۔ ریمل اور انابی دیدی کے پاس سچی خان مچی۔ کیس نے بھی اسی کے انداز میں کہا۔ لیکن ہاں پھر ہم بھی پڑھنے جائیں گے۔ ارے آپ کو ہان پڑھائیں گے نا، جیسے آپ پڑھتی ہو۔ ٹھیک ہے، نمل نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ اوکے اب آپ سو جائے، ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ اوکے ہاں جی، لیکن آپ نماز پڑھ کر ادھر ہی لیٹیں گے۔ اوکے آپ سو جائے۔ جیسے ہی نمل کی آنکھ لگی، کیس نے پہلے نمل کا کمرہ صاف کیا، پھر عشاء کی نماز ادا کی۔ نماز پڑھتے کیس کو اپنی ماں کی بات یاد آئی۔ کیس بیٹا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا، اللہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اور بے شک ایسا ہی ہوا تھا۔ کیس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اللہ کی رسی کو تھام لیا تھا۔ آج تک اللہ نے کیس کو تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ فجر کے بعد کیس ڈیرے کا چکر لگایا تھا اور اب آغا جان کے پاس بیٹھا زمین کے مسئلے پر بات کر رہا تھا۔ جب سردار منور حسین شاہ اور سردار سعد شاہ مردانہ خانے میں داخل ہوئے تھے، ان کے احترام میں کیس بھی کھڑا ہوا۔ انہوں نے سلام کیا۔ کیس بیٹا بیٹھو۔ سلام کا جواب دیتے منور حسین نے کہا۔ کیس ایسا حالات ایک طرف بیٹھ گیا۔ تبھی آغا جان بولے ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ جی شاہ سائیں بتائیے۔ منور حسین بعض اوقات آغا جان کو شاہ سائیں پکارتے تھے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ سے گاؤں کے سارے فیصلے آپ دونوں بھائی دیکھیں گے، کیس کی پڑھائی مکمل ہونے تک۔ سردار سعد حسین جلدی سے بولے لیکن آغا جان ہم ان معاملات میں نہیں پڑھنا چاہتے، بس ہم نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ کیس کا آخری سال چل رہا ہے پڑھائی کا، کبھی شہر کبھی گاؤں کے چکر لگا لگا میرا بچہ تو باولا ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے شاہ سائیں، منور حسین جلدی سے بولے، اور اس دفعہ ہم نے نمل کو بھی کیس کے ساتھ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لیکن شاہ سائیں ابھی رخصتی نہیں ہوئی، ہم بہتر جانتے ہیں کہ رخصتی نہیں ہوئی، ہمیں کیس پر بھروسہ ہے، ویسے بھی نمل کو کیس کے علاوہ کوئی نہیں سنبھال سکتا۔ جی ٹھیک ہے شاہ سائیں۔ مورے نمل کی پیکنگ ہو گئی؟ جی بیٹا ہو گئی، ہمیں کہنے کی ضرورت تو نہیں، لیکن بیٹا نمل کا خیال رکھنا اور اسے ریمل سے دور رکھنا۔ ریمل کے نام پر کیس نے بے سہاتا مسکراہٹ چھپائی۔ جی مورے آپ بھی جاؤ۔ نمل کتنی دیر ہو گئی؟ جی مورے نمل اپنا دوپٹہ سنبھالے ڈریسنگ روم سے باہر نکلی تو کیس کی نظر نمل کے سیاپے سے الجھ کر رہ گئی۔ دل بے سہاتا سینے میں بھر بھرا اٹھا۔ مورے کے خیال سے کیس نے فوراً نظر چرائی۔ او ہاں جی آپ دیکھیے نا ہم کیسے لگ رہے ہیں۔ کیس نے ایک نگاہ پھر اس پر ڈالی جو واپس پلٹنا بھول گئی۔ بلیک کلر کی فراک پر ریڈ دوپٹہ لی وہ کوئی حور ہی لگ رہی تھی۔ مورے بے ساتھ اپنی مسکراہٹ چھپاتے کمرے سے باہر نکل گئی۔ نمل ایک ادار سے چلتے ہوئے کیس کے پاس آئی اور کہا بتائیے نا۔ ہاں جی بہت بہت پیاری لگ رہی ہوں۔ کیس ٹرانس کی کیفیت میں بولا۔ نمل چٹکے سے اس کے سینے سے لگی۔ دیکھا ہاں جی ہم نے بتایا تھا مورے کو ہم پیارے لگیں گے۔ یہ پہن کر نمل کے سینے سے لگنے پر کیس ہوش میں آیا۔ گڑیا چلیے۔ تبھی نمل نے منہ بنا لیا۔ کیا ہوا؟ وہ یہ اب بھی پاؤں ٹھیک نہیں ہوا، ہم سیڑھیاں کیسے اتریں گے؟ آپ ہمیں اٹھا کر لے جائیے۔ لیکن گڑیا باہر سب ہوں گے، آپ ہماری بات نہیں مانتے، کبھی نہیں مانتے، ہم ناراض ہیں آپ سے۔ اس سے پہلے کہ کیس کچھ کہتا نمل یکدم سر کو پکڑے چلائی۔ میرا سر۔ ہان جی کیا ہوا نمل؟ کیس نے جلدی سے نمل کو اپنے بازو میں اٹھایا تو نمل ہنسنے لگی۔ ہاں 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 بدھو بنایا، بڑا مزہ آیا۔ نمل کی حرکت پر ہان کو غصہ تو بہت آیا لیکن وہ چپ کر کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ارے ہان جی ناراض ہو گئی؟ اچھا نا سوری، میں مذاق کر رہی تھی۔ لیکن کیس نے کوئی بھی جواب دیے بغیر نمل کو گاڑی میں بٹھا دے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ہاں جی ہم نے مذاق کیا تھا۔ مذاق نمل آپ کی زندگی مذاق ہے آپ کے لیے، آپ کو پتہ ہے نا، آپ کو ذرا سا کچھ ہو ہماری جان نکل جاتی ہے۔ ہان ہم نمل نے آنسو سے بڑی آنکھیں اٹھا کر کیس کو دیکھا۔ کیس کا غصہ جا کے تہا بیٹھ کر رہے نہیں گڑیا،
رونا نہیں، ہم بھی مذاق کر رہے تھے، نہیں ہاں آپ ہمیں ڈانٹ رہے تھے۔ ارے نہیں نہیں، میں تو مذاق کر رہا تھا، میں بھلا اپنی گڑیا کو ڈانٹ سکتا ہوں، اچھا پھر ٹھیک ہے، لیکن ہاں جی آئندہ ایسا مذاق میں نہیں کرنا، ہاں جی ہم تو کچھ کر نہیں سکتے، سب کچھ آپ نے ہی کرنا ہے۔ کیس بڑبڑا کر رہ جاتا ہے۔ کیس کے لاڈ پیار اور وقت پر نمل کو ٹیبلٹ دینے سے نمل کافی حد تک نرم ہو گئی تھی، لیکن بعض اوقات نمل کے سر میں اچانک سے درد اٹھتا جو اسے تڑپا کر رکھ دیتا تھا۔ 2 گھنٹے لگتے اسے واپس نارمل ہونے میں۔ کیس نمل کو اپنے شہر والے فلیٹ میں لے آیا تھا، جہاں پہلے سے ریمل اور انابیہ بھی رہتی تھی۔ 2 فلور پر انابیہ اور ریمل کا فلیٹ تھا، لیکن ریمل زیادہ تو لاسٹ فلور والے فلیٹ میں رہتی، بقول ریمل اسے اونچائی پسند تھی، اسی لیے انابیہ اب اکیلے رہتی تھی۔ کیس انابیہ کے فلیٹ پر نمل کو لے آیا تھا۔ نمل کے جانے کا سن کر حلا بیگم آپے سے باہر ہوگی، نمل ہماری بیٹی ہے، آپ نے کس کے کہنے پر اسے اس ونی کے ساتھ بھیجا؟ بھابھی آغا جان نے کہا تھا، اور پلیز وہ نمل کا شوہر اور اس گھر کا بیٹا، اسے مت کہیے۔ واہ شوہر، وہ میں رہنے دوں گی، پھر یہ رہے گا نا، مجھے اب جلدی کچھ کرنا پڑے گا۔ کیس نمل کو چھوڑ کر کسی ضروری کام سے چلا گیا۔ پیچھے نمل نے انابیہ کا سر کھایا ہوا تھا۔ بتاؤ نا آنا، ہاں جی کدھر گئے؟ ارے لالا آ جائیں گے، آپ تھوڑی دیر ریسٹ کر لو، لیکن نمل کو منانا کون سا آسان کام۔ تبھی فلیٹ کا دروازہ کھولتے ریمل اندر داخل ہوئی۔ اوہو آج تو بڑے بڑے لوگ آئے، نمل بھاگ کر ریمل کے سینے سے لگی۔ نمل ہمیشہ ریمل کو اپیا بلاتی تھی، اپیا دیکھیے نا ہاں جی چلے گی، ارے تیرے ہاں جی کی تو ایسی کی تیسی۔ تبھی انابیہ بولی، پلیز دی، گالی نہیں۔ ارے نہیں گالی کا دے رہی ہوں، ہاں تو نمو کو ہاں جی یاد آ رہے ہیں جی اپیا۔ نمل ہونٹ باہر کو نکالتی بولی۔ ریمل کو پہلے ہی کیس بتا چکا تھا کہ وہ ضروری کام سے گیا ہے، نمل کو ہینڈل کر لے۔ ارے میری گڈو رانی چل، تینوں پاستا کھلاتی ہوں آرڈر کر کے، اب بنانا تو بیچاری ریمل کو بھی نہیں آتا تھا۔ ہائی پاستا، اوکے پیا۔ پاستا کھاتے ہی نمل سو گئی تھی۔ ریمل انا کو اس کا خیال رکھنے کا کہتی خود اپنے فلیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ نمل کی معصومیت کی وجہ سے ریمل اکثر اسے کیس کے سامنے بہت تنگ کرتی تھی، لیکن اکیلے میں اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ نمل کو کیس کے بعد صرف ریمل ہی ہینڈل کر سکتی تھی، اور نمل کو تو اپنی آپو رانی بہت پسند تھی۔ ریمل جب بھی گھر جاتی نمل اس کے ساتھ ساتھ رہتی، اس سے اپنے نخرے اٹھواتی۔ پچھلے بار بھی کیس کی غیر موجودگی میں نمل نے ریمل سے اپنے بال کاٹنے کی ضد کی، تو ابھی ریمل نے کینچی ہی پکڑی تھی، اوپر سے کیس کی حاضری ہو گئی۔ پھر جو ریمل کے ساتھ ہوا، کتنی دفعہ کہا ہے تمہیں، دور رہا کو گڑیا سے، اور یہ کیا کری تھی تم، خبردار کر تم نے گڑیا کے بالوں کو ہاتھ لگایا، ہاتھ توڑ دوں گا میں تمہارے۔ اوہ میں تو ڈر گئی۔ لو توڑو ہاتھ، پہلے توڑ دو۔ اور ریمل ہی کیا جو ڈر جائے، پھر کیس نہیں اسے سب کچھ سکھایا تھا، فائرنگ، سوئمنگ، ڈائیونگ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ On other words, Rimmel is the right hand of کیس۔ کیس کے ساتھ وہ ہوا ساڑی بلی سانو میاؤں۔ ریمل میرا دماغ مت خراب کرو، اور آئندہ نمل کے قریب بھی مت آنا۔ ریمل او ہو کرتی باہر کو بڑی، جو کرنا ہے کر لو، میں تے جو دل کیتا وہی کراں گی۔ اور رات کو کیس نے ریمل پر اپنا ٹائگر چھوڑ دیا۔ باغ کا پھر ریمل کی جو حالت ہوئی، دوبارہ ریمل نے نمل کے بالوں کو ہاتھ لگانے کی بھی قسم کھا لی تھی۔ ریمل کو بس ایک ڈاگ سے ڈر لگتا تھا، اس کے علاوہ وہ جگی تھی، جگی اپنے گاؤں کی جگی۔ ریمل کی یونی کا آخری سال چل رہا تھا، کہنے کو تو ریمل میڈیکل پڑھی تھی، لیکن اندر کا راز بس ریمل اور اس کا پارٹنر ہی جانتے تھے۔ انابیہ کو شروع سے میتھ کا شوق تھا، اس لیے اس کا ڈپارٹمنٹ الگ تھا۔ انابیہ کی عادت ان دونوں بہنوں سے بہت مختلف تھی۔ سنجیدہ سی انابیہ ہمیشہ گاؤن پہنے اس کے اوپر حجاب کے یونی جاتی تھی، اور انابیہ اپنی اس عادت کی وجہ سے انابیہ اپنے بھائی کیس کی آنکھوں کا تارا تھی، لیکن انابیہ کسی سے جلدی فری ہی نہیں ہوتی تھی۔ کلاس میں بھی انابیہ کی کوئی دوست نہیں تھی، نقاب سے جھلک تھی۔ انابیہ کی موٹی آنکھیں بہت دلکش لگتی تھی، کافی لڑکوں نے اس سے دوستی کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی سنجیدگی کی وجہ سے ممکن نہیں ہو سکا۔ نمل کو شہر آئے آج 2 دن ہو چکے تھے، کیس ان 2 دنوں میں انتہا کا بزی رہا تھا۔ اس کے گاؤں جانے کی وجہ سے اس کے بہت سے کام پینڈنگ تھے۔ آج جب کام نمٹا کہ وہ واپس آئے، اسے بے سہاتا نمل کا خیال آیا۔ او مائی گاڈ،
نمل کو پتہ نہیں کیسے ہینڈل کیا ہوگا. شٹ یار، میں کیسے بھول گیا. اور ہوا بھی یہی. وقت پر ٹیبلٹ نہ لینے کی وجہ سے نمل کا سر درد کی شدت سے پھٹ رہا تھا. کیس جب فلیٹ میں داخل ہوا، نمل کی چیز سن کر جلدی سے روم کی طرف بڑھا. یہاں نمل بیڈ پر الٹی گری ہوئی درد کی شدت سے چیخ تھی اور انابیہ اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی. دیکھیے نا لالا، کیا ہوا دی کو. کیس کو دیکھتی انابیہ نے گھبراتے ہوئے کہا. انا بیٹا پلیز آپ تو چپ کرے، میں دیکھتا ہوں. نمل کو ٹیبلٹ دی تھی وقت پر. کیس نے پوچھا. نہیں بھائی، وہ دی ضد کرتی تھی تو مجھے اسے ہسپتال لے کر جانا ہوگا. آپ جلدی سے ڈور اوپن کرو. کیس نمل کو اٹھائے باہر کی طرف بڑھا. چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے کیس کو کافی کچھ سنایا. مسٹر کیس، ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ آپ کی کزن ابھی بھی مینٹلی ڈسیبل ہیں. ٹینشن کی وجہ سے ان کے دماغ کی نس بھی پھٹ سکتی تھی. آئی ایم سوری ڈاکٹر، نیکسٹ ٹائم کبھی ایسا نہیں ہوگا. پلیز بتائیے اب وہ کیسے خطرے سے باہر ہیں. لیکن مسٹر کیس، اگر یہی کنڈیشن رہی ان کا ذہن پھر سے پیچھے چلا جائے گا. نہیں ڈاکٹر، اب ایسا نہیں ہوگا. کیا میں اسے گھر لے جا سکتا ہوں؟ جی لے جائیے، لیکن دھیان رکھیے گا انہیں کیئر کی ضرورت ہے. جی ڈاکٹر. کیس نیم بے ہوش سی نمل کو بازو میں اٹھا ہاسپٹل سے نکلا. کتنے ہی لوگوں نے رشک سے اس پیارے جوڑے کو دیکھا تھا. کیس نمل کو اس دفعہ اپنے فلیٹ پر لیا. تبھی نمل بائک کی کیز گھماتی اندر داخل ہوئی اور بیڈ پر بیسو لیٹی نمل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا. اسے کیا ہوا؟ نمل، میں نے تمہیں کہا تھا کہ نمل کا دھیان رکھنا. تمہاری ہمت کیسی ہوئی اسے اکیلا چھوڑ کر جانے کی؟ لیکن پارٹنر، میں بس آدھا گھنٹہ پہلے گئی تھی. جسٹ شٹ اپ. ٹیبلٹ کیوں نہیں دی ٹائم پر نمل کو؟ لیکن ٹیبلٹ تو انابیہ کھلا رہی تھی. نمل، تمہیں اچھے سے پتہ ہے اسے تمہارے اور میرے علاوہ کوئی ہینڈل نہیں کر سکتا. پھر بھی تم نے. آئی ایم سوری، سو سوری لالا، مجھے آئیڈیا نہیں تھا. نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوگا. دفعہ ہو جاؤ نمل یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں غصے میں کچھ غلط کہہ دوں. لیکن ریمل نے کچھ بولنے کی کوشش کی. آئی سے گیٹ آؤٹ. ریمل ٹینشن میں باہر کی طرف بڑھی. اسے آئیڈیا نہیں تھا کہ نمل ٹیبلٹ یوز نہیں کری ورنہ بہت اسے ٹیبلٹ کھلا دیتی. انابیہ کہاں تم؟ جی جی دیدی. دیدی کی کچھ لگتی نمل کو ٹیبلٹ کیوں نہیں دی. انابیہ تو ریمل کو غصے میں دیکھ کر ہی ڈر گئی. دیدی وہ مجھے کیس لالا کی قسمیں دے رہی تھی اس لیے. او مائی گاڈ انابیہ، اس کی کنڈیشن بہت خراب ہے اور لالا مجھے اسے دیکھنے بھی نہیں دے رہے. پلیز آپ ٹینشن نہ لیں، لالا سنبھال لیں گے اسے. یہ تو ہے، دعا کرو وہ ٹھیک ہو جائے. کیس نے نمل کو زبردستی بٹھاتے ہوئے اسے سوپ پلایا اور پھر ٹیبلٹ دی. نمل کے سر کا درد کچھ بہتر ہوا تو اس نے کیس کو پکارا. ہاں جی، آپ کب آئے؟ لیکن کیس نے کوئی جواب نہیں دیا. ہاں جی نمل، چپ کر جاؤ، میرا دماغ خراب نہ کرو. لیکن ہاں جی، نمل نے کچھ بولنا چاہا. او شٹ، کیس کو اچانک سے ڈاکٹر کی بات یاد آئی. وہ سوری گڑیا ادھر دیکھو. میں ابھی آیا. آپ سوری تھی تب؟ ہاں جی. آپ کیوں گئے تھے مجھے چھوڑ کر؟ آپ مجھے ادھر لا کر بھول گئے. سوری گڑیا اب آپ کے. ہاں جی، آپ کو ساتھ رکھیں گے. سچ؟ ہاں جی. جی بالکل سچ. ریمل، کل سے تم یونی ری جوائن کرو کہ بہت ہوگی چھٹیوں کے بعد اور کچھ میرا دیا ہوا کام ہو جانا چاہیے. پلیز اپنے ہاتھوں پر کنٹرول رکھنا، ساتھ ساتھ اپنی زبان پر بھی. یس باس. اور دوسرا کام ہو گیا پارٹنر. ڈونٹ وری، بہت معصوم ہے میری لاڈو، اسے ایک آنچ بھی نہیں آنی چاہیے. اوہو میں سمجھ گئی، بیبی کو لگا دیا میں نے کام پر. وہ شٹ آپ ریمل، بیبی مت کہا کرو اب اسے. میں تو کہوں گی. اوکے جاؤ یہاں سے. پارٹنر آپ کتنے وہ ہو، کل مجھے کتنا ڈانٹا. کل کا ذکر مت کرنا. آؤٹ. اوکے آپ بلانا مجھے، میں بھی نہیں آنا. اوکے آج تمہارا اکاؤنٹ بند کروا دیتا ہوں. ارے نہیں، ایک بندہ مذاق بھی نہ کرے. جاؤ. تو ریمل کل سے یونی سٹارٹ. واؤ، پھر سے مجھے کافی دنوں سے دلائی نہیں کی کسی کی. ویسے بھی ابھی اس بوڑھے پروفیسر کا پتہ صاف کرنا. تبھی کچھ سوتے ہوئے ریمل نے اپنا موبائل پاکٹ سے نکالا اور گلے میں پہنی چین سے کھیلتے ہوئے کال ملائی. ہیلو مائی بیبی. او ہاؤ آر یو. او پلیز باجو، آپ تو بیبی مت کہا کرو، اب میں بڑا ہو گیا ہوں. ہاں جانتی ہوں، لیکن میں نے تمہیں بیبی ہی کہنا ہے. وہ بیچارہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا. تو کل کے لیے ڈیڈی ہو؟ ریمل نے پوچھا. جی آگے سے جواب آیا. کل کا ذکر سنتے ہوئے سنجیدہ ہو گیا. وہ ایسا ہی تھا، صرف اپنے سر اور بازو کے سامنے لاڈلا. باقی دنیا کے لیے وہ ایک ٹائیگر تھا جو آنکھیں باندھ کر کے بھی نشانہ لیتا تو اگلے بندے کی کھوپڑی اڑا دیتا تھا. بیبی پلیز اپنے غصے پر کنٹرول کرنے کو مسئلہ نہ بن جائے. اوکے آئی کین ہینڈل. ریمل اب بے فکر ہو چکی تھی کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ اس کا بیبی اپنی رسپانسبلٹی اچھے سے نبھائے گا. اب بس ریمل کو پروفیسر دلاور کا انتظار تھا. وہ سن
ریمل نے یونی کے کوریڈور میں چل دیکھی لڑکی کو آواز دی۔ جی وہ بیچارہ تو ریمل کے پکارنے پہ ہی ڈر گیا۔ ریمل کی دہشت پوری یونی میں پھیلی ہوئی تھی۔ یونی میں وہ فائر لیڈی کے نام سے مشہور تھی۔ لڑکی تو دور کسی لڑکے میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اسے تنگ کر سکے۔ سر دلاورا کہ نہیں وہ انہوں نے یونی چھوڑی۔ آج ایک نیو پروفیسر ہیں۔ اس لڑکی کی بات سن کر ریمل نے بے ساختہ کہکا لگایا۔ ہنس کم جہاں باغ پروفیسر دلاور نے یونی میں لڑکیوں کو ہراساں کرنا شروع کر دیا تھا، اس لیے ریمل نے رات انہیں خوب مزہ چکا ہے، جس کا نتیجہ اب اس کے سامنے تھا۔ چل ریمل، کچھ یہ نیا پروفیسر بھی دیکھ ہی لے۔ ریمل کو پنجابی بولنے کی بہت عادت تھی، وہ اکثر پنجابی ہی بولتی تھی۔ تبھی ریمل پرنسپل آفس کی طرف بڑھی۔ ریمل کو آفس میں داخل ہوتا دیکھا پرنسپل بے ساختہ بولے، ارے آؤ ریمل بیٹا، ان سے ملی، یہ آپ کے نیو پروفیسر مسٹر ملہان ہاں۔ ملہان پر نظر پڑتے ایک دفعہ ریمل کی نظر ساکت ہوئی، پھر فوری مسکراتے ہوئے پرنسپل کا لحاظ کے بغیر گھبرائے سے بڑھ ملہان ہاں کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ہیلو سر آئی ایم ریمل شاہ۔ ملہان جو پہلے ہی ریمل کے حلیے پر حیران تھا، اس کے ہاتھ بڑھانے پر حیرت سے پسینہ صاف کرتے اس کی جانب دیکھا۔ ارے ملہان بیٹا، یہ ریمل ایسی ہی ہے جولی سی، آپ گھبرائیے نہیں۔ تبھی ملہان نے ریمل کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھا اور سلام کیا۔ ریمل نے سیڑھی کی طرح ہونٹوں کو گول کرتے اوگی آواز نکالی، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ ریمل دو دفعہ جواب دیتی ہے۔ تبھی پرنسپل صاحب ریمل کو گورے ملہان کو کلاس دکھانے کا کہا۔ ریمل نے پرنسپل کی گولی کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، چلیے سر جی۔ ملہان بیچارہ پہلے ہی گھبرایا دل میں اس وقت کو کوستا تھا جب اس نے یونی آنے کی حامی بڑھی تھی۔ ریمل کو دیکھ کر وہ گھبرا جاتا ہے۔ بڑی شدت سے آزماتے ہیں صبر میرا، کبھی جو خود پہ گزری تو بکھر جاؤ گے۔ آج اپنی وہ ڈائری نکالے کچھ لکھنے میں مگن تھی، جب لیکچر کی بیل ہوئی۔ اوپس سر ظہیر زیادہ اچھے نہیں لگتے، جب دیکھو گھورتے رہتے ہیں، دل میں سوچتی وہ کلاس روم کی طرف بڑھی۔ جب اچانک سے کلاس میں داخل ہوتے ایک لڑکے سے ٹکرا گئی۔ او سوری، آئی ایم سوری، مجھے پتہ نہیں چلا، بے ذہنی میں آتے آپ سے ٹکرا گئی۔ وہ ارسو کے بولتا آگے بڑھ گیا۔ پیچھے انابیہ اس عجیب و غریب کی کمر تکتی رہ گئی۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ انابیہ کو اس کی چیزیں ضرور پکڑاتا۔ اوپر سے انابیہ اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پائی تھی۔ انابیہ جب کلاس میں انٹر ہوئی، وہ لڑکا کلاس میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ پوری کلاس جانتی تھی کہ یہ انابیہ کی سیٹ ہے۔ ہیلو مسٹر، یہ میری جگہ، آپ پلیز اٹھ جائیے۔ اس لڑکے نے بغیر بولے ایک چیئر کھینچ کر اپنے برابر کی اور انابیہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ انابیہ تو اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھ حیران رہ گئی تھی، لیکن کڑوا گونج بڑھتے اس کے ساتھ والی سیٹ پر براجمان ہو گئی۔ اگر اس وقت انابیہ کے چہرے پر نقاب نہ ہوتا تو یقیناً اس کا لال چہرہ دیکھ کر اس لڑکی کو انابیہ کے غصے میں ہونے کا اندازہ ہو جاتا۔ تبھی سر کے داخل ہونے پر انابیہ غصہ تھوکتی سر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اوکے تو گائز، کیسی رہی چھٹیاں؟ بہت اچھے سر جی، سب یک آواز میں بولتے ہیں۔ تبھی سر نے نیو لڑکی کی طرف اشارہ کیا، انٹرو پلیز، آئی ایم قمر خان فرام لاہور۔ اتنا بولنے کے بعد وہ خاموش ہو گیا اور سر اسے غور سے دیکھنے لگا کہ پرنسپل کا حکم نہ ہوتا۔ سر ظہیر اس لڑکے کی بدتمیزی پر کلاس سے باہر کر دیتے، لیکن سر بھی انابیہ کی طرح کڑوا گون بڑھ کے رہ گئے۔ لیکچر سٹارٹ ہوتے انابیہ نے لیکچر نوٹ کرنا سٹارٹ کر دیا، جبکہ قمر کی نظر انابیہ کے ہاتھوں پر ٹکی۔ ساتھ ساتھ بیٹھے ہونے کی وجہ سے وہ انابیہ کے ہاتھ پر نظر جمائے بیٹھا تھا۔ انابیہ کے ہاتھ پر بننا دل اسے اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا۔ ٹھنڈی سانس بھرتا وہ پھر سے سر کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ لیکچر ختم ہوتے ہی انابیہ باہر کی طرف بڑھی۔ تبھی قمر بھی اپنا بیگ اٹھائے انابیہ کے پیچھے چلتے چلتے کچھ یاد آنے پر انابیہ اچانک سے مڑ کے اپنے پیچھے آتے قمر سے ٹکرا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی قمر اسے کمر سے تھام گیا۔ چھوڑو مجھے، تمہاری ہمت کیسے مجھے ہاتھ لگانے کی؟ وہ کچھ بولے بغیر بس انابیہ کو تکے جا رہا تھا۔ انابیہ کی بڑی بڑی ہیزل آئز اسے اپنی جانب اٹریکٹ کر رہی تھی۔ ادھر انابیہ کی ہمت جواب دے چکی تھی اور اس نے ٹرک کے ایک تھپڑ قمر کے منہ پر لگایا۔ تب قمر ہوش میں آتے اپنی مٹھیاں بھیج کر رہ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ انابیہ کچھ بولتی آئی ایم سوری کہتا وہ دوسری جانب چلا گیا۔ انابیہ تو اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ایک لمحے کو انابیہ کو اپنے تھپڑ مارنے پر افسوس ہوا، لیکن فوراً سے سر جھٹک کر وہ کیفے کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں سے اپنے لیے سنیک اور چالی اور گراؤنڈ میں ایک درخت کے نیچے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ یہ درخت کچھ اس طرح بنا تھا
کہ ادھر بیٹھی انابیہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ ادھر بیٹھ کر اپنا لنچ کرتی تھی۔ اب اس نے چائے کا کپ منہ کو لگائے ہی تک دہل کی بیک سائڈ سے کچھ گنگنانے کی آواز نے اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا انتہائی پیارے انداز میں گانے کے بول ادا کر رہا تھا۔ ہوا ہے آج پہلی بار جو ایسے مسکرایا ہوں، تمہیں دیکھا تو جانا یہ کہ کیوں دنیا میں آیا ہوں، میں تم سے عشق کرنے کی اجازت رب سے لایا ہوں۔ نابیہ کپ نیچے رکھتے سر آگے کو کیا دہل کی بیک سائڈ دیکھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اسے سخت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ وہ جو کوئی بھی تھا منہ پر ٹوپی رکھے گا رہا تھا۔ نابیہ اپنی چائے بھی ادھر ہی چھوڑے روم کی جانب بڑھ کے تسلی کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کے پھر کلاس کی جانب چل دی۔ آخری لفظ بھی نابیہ نے اس لڑکے کے ساتھ ہی بیٹھ کر لیا تھا اور پھر رمل کو بتا کر گھر چلی گئی۔ نابیہ کو اس بات کا اندازہ ہرگز نہیں تھا کہ کسی نے اس کا پیچھا اس کے فلیٹ تک کیا۔ نابیہ کو فلیٹ میں داخل ہوتا دیکھ وہ خاموشی سے واپس چلا گیا۔ ہیلو، ہاں کیا پروگرام ہے رات کو؟ ارے یار پروگرام تو ہے، اگر تم چلو اس دفعہ تمہیں شباب کے ساتھ شباب کا مزہ بھی دیں گے۔ اوکے میں آتا ہوں۔ عالبان کو اس کے دوستوں نے بری طرح شراب اور شباب کی لت لگا دی تھی، اب تو اس کی کوئی رات بھی شراب اور شباب کے بغیر نہیں گزرتی تھی۔ وہ نشے میں اندھا ہوتا حرام حلال کی تمیز بھول چکا تھا۔ سردار حاتم خان کو بچوں سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ ملحان تو ڈرپوک طبیعت کے باعث سے زیادہ باہر ہی نہیں نکلتا تھا اور ویسے بھی اس کا دھیان اسٹڈی پر زیادہ تھا۔ مومنہ شاہ کی وجہ سے ملحان تو نیک اور سرجھا، جبکہ عارب کو بری صحبت نے بگاڑ دیا تھا۔ عارب یار آج مست مال ہے، دیکھ دل خوش ہو جائے گا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، کہاں ہے، چل اندر چل۔ وہ دیکھ پہلے تو ہاتھ صاف کر لے پھر ہم کریں گے۔ عارب جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا سامنے ایک لڑکی چیئر پر بنی ہوئی تھی۔ یہ کیا شکور ہے، یہ تو زبردستی لے کر آہے سے چھوڑ یار، سالی نہرے کر رہی تھی میں نے باندھ دیا۔ تو اپنا کام کر، لیکن یار زبردستی نہیں کرنی میں کسی کے ساتھ۔ اور یار چل دیکھ تو صحیح کتنا مست مال ہے۔ لڑکی کی طرف دیکھ کر عارب پر بھی ہوس طاری ہو گئی۔ اور چل تو باہر، ارے ہمارے سامنے شروع ہو جا۔ شکورے اور شکورے، یہ اس نے کیا کر دیا؟ ایک دفعہ تو شکورہ بھی دیکھ کر گھبرا کر، لیکن پھر عارب کو تسلی دیتے ہوئے بولا چل یار ٹینشن نہ لے، تو بے فکر ہو کر گھر جا، میں اس کا بندوبست کر دیتا ہوں۔ لیکن یہ تو مر گئی۔ او یار اچھا ہوا مر گئی، اس نے بچ کر بھی کیا کرنا تھا۔ جا تو گھر جا اور نیند پوری کر، اور ہاں کل پیسے ٹرانسفر کر دینا۔ ہاں ہاں میں کر دوں گا۔ عارب کے جاتے ہی شکور نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر لڑکی کی لاش کو ٹھکانے لگایا۔ روم میں چھپا ہوا موبائل نکالے، یہ بہت کام آئے گا۔ وہ کمینی ہنسی ہنستا ہوش ہو رہا تھا۔ آج پھر ہوا کی ایک بیٹی حوث کا نشانہ بن گئی، لیکن اسے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ کاش والدین بیٹیاں پیدا کر کے اس کی حفاظت بھی کرنا سیکھتے۔ حیا نور کوٹھے پر پیدا ہوئی ایک ناجائز اولاد جو آج حوث کا نشانہ بن گئی تھی۔ حوث کی نظر سے نہ دیکھ اے ابن آدم، ہوا کی ہر بیٹی طوائف نہیں ہوتی۔ ریمل ملحان کے ساتھ چلتے چلتے ساتھ اسے یونیک ایریا کے بارے میں بھی بتا رہی تھی، جب کوئی لڑکا ریمل کی طرف اشارہ کر کے ہنسا۔ ارے وہ دیکھ، فائر لیڈی کے ساتھ آئس مین جا رہا ہے۔ اس بیچاری کی پوری قسمت جو یہ بات ریمل نے سن لی۔ ابے رک تینوں تے میں سیدھا کرنی آ، یہ کہتے ریمل نے اس لڑکی کو کالر سے پکڑ کے کہتے ہوئے 2 تھپڑ لگائے تھے۔ بتاؤں تمہیں میں فائر لیڈی کا مطلب کیا ہے؟ ٹھہرو اچھے سے سمجھاتی ہوں۔ کینٹین کے ٹیبل سے چھری اٹھائے اس کی گردن پر رکھ چکی تھی۔ اب کر بکواس، بول کون ادھر آئس مین اور فائر لیڈی؟ ارے نہیں دیدی پلیز معاف کر دو، دوبارہ نہیں ہوگا پلیز دیدی۔ تبھی دوسرے لڑکے بھی جلدی سے ساتھ بولے پلیز ریمل دیدی اب نہیں ہوگا، معاف کر دے۔ ریمل نے جھٹکے سے اس کا کالر چھوڑا کہ وہ بیچارہ کینٹین کی کرسی پہ جا گرا۔ نئی پروفیسر کی وجہ سے تیری جان بخشی ہوگی، ورنہ ریمل دا
گریر کو سمجھے جانتے ہیں کسی کو معاف نہیں کرتی، چل پھوٹ اب یہاں سے۔ ریمل نے پیچھے مڑ کر ملحان کی طرف دیکھا جو پورا پسینے سے بھیگ چکا تھا، تو ریمل کا زوردار قہقہ گونجا۔ ارے پروفیسر جی آپ نہ گھبرائیے، آپ کو بھلا ہم کچھ کہہ سکتے ہیں؟ سر جی آئیے، وہ رہا کلاس روم، آپ کلاس میں جائیے، میں ذرا ہاتھ دھو لوں جو اس کمینے کی وجہ سے گندے ہوئے۔ وہ ملحان سے کہتی واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ ملحان ڈرتے ڈرتے کلاس میں داخل ہوا۔ ملحان کے کلاس میں داخل ہونے پر سب نے ملحان کو نیو اسٹوڈنٹ سمجھ کر نظر انداز کیا۔ وجہ ملحان کی پرسنالٹی تھی، آنکھوں پر گول چشمہ لگائے، بالوں کو تیل سے بڑے ایک عجیب لک دے رہا تھا۔ ملحان آہستہ آہستہ اسٹیج کی طرف بڑھا۔ ملحان کو اسٹیج کی طرف بڑھتا دیکھ کلاس منہ کھولے ملحان کو دیکھنے لگی۔ السلام علیکم، وہ میں آپ کا نیو ٹیچر۔ ملحان کے رک رک کر بولنے کی وجہ سے پوری کلاس نے قہقہ لگایا۔ کوئی رک رک کر چلنے والی مشین، چل آجا ہمارے ساتھ بیٹھ، بہت ہو گیا۔ اپریل فول۔ دروازے سے داخل ہوتی ریمل نے یہ الفاظ بخوبی سنے تھے۔ ریمل چلتی ملحان کے پاس کھڑی ہوتی بولی، سو گائز یہ ہے ہماری میڈیکل کے نیو پروفیسر ملحان خان۔ ریمل کے بولنے پر پوری کلاس دم سادے خاموش ہو گئی تھی۔ السلام کے ساتھ ابھی ایک لڑکی نے ملحان کو سلام کیا۔ ملحان سلام کا جواب دے کر ریمل کو دیکھنے لگا۔ ارے سر جی اب آگے آپ پڑھائیے، ہمارا کام تو یہیں تک تھا، کہتی ہوئی سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ پھر ملحان نے گھبراتے ہوئے لیکچر سٹارٹ کیا تھا۔ ریمل کی نظر ملحان کے ساتھ چپک کر رہ گئی تھی۔ بے شک ملحان کا انداز دبو تھا، لیکن اس کے پڑھانے کا سٹائل بہت پیارا تھا، اور ریمل نے غور بھی کیا کہ جب وہ لگاتار بولتا تو بالکل رک رک کر نہیں بولتا تھا۔ ٹھیک ہے کلاس اتنا کافی ہے، تبھی پوری کلاس نے جی سر کہا۔ ملحان کی نظر ریمل پر ڈال کر کلاس سے باہر نکل چکا تھا جب ریمل با کر ملحان کے سامنے آئی۔ ارے رکیو سیادی، سر جی تسی تے بہت چنگا پڑھاتے ہو۔ جی؟ ملحان نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ ہو سر جی آپ کو پنجابی سمجھ نہیں آتی؟ میں نے کہا کہ آپ اچھا پڑھاتے، تب ملحان نے مسکراتے ہوئے تھینکس کہا۔ ریمل کی نظر بے ساتھ اس کے ڈمبل پر رکی۔ استاد جی آپ کو یونی میں کوئی پرابلم ہوئی تو ضرور بتائیے گا۔ جی ٹھیک ہے اب ہم جائیں؟ جی جی جائیے جائیے۔ کیس سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا۔ نمل کے ساتھ آنے کی وجہ سے اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی تھی۔ اب نمل کو ہر وقت کیس چاہیے تھا، ورنہ نمل کی طبیعت بگڑ جاتی۔ 2 دن میں کیس جب بھی کہیں باہر گیا نمل نے کال کر کے دماغ کھا لیا۔ اب کیس سوچا تھا کہ وہ ایسا کیا کرے جس سے نمل سٹیبل رہے۔ ارے ہاں جی آپ یہاں بیٹھے، آپ کو پتہ ہے میں بھلا کیا سوچ رہی تھی؟ جی بتائیے کیا سوچ رہی ہیں ہماری گڑیا؟ ہاں جی میں سوچ رہی ہوں میں نہ وہ سیکھ لوں، وہ جو لڑکیاں شادیوں پر کرتی ہیں وہ کیا؟ ارے ہاں جی آپ کو بھی کچھ سمجھ نہیں آتا جلدی۔ ارے بتائیے، آپ بتائیں گی تو سمجھو گا نا گڑیا۔ ارے وہ جو ادھر آنکھوں پر کرتے ہیں ادھر ہونٹوں پر بھی لڑکیاں کرتی ہیں۔ وہ کیس کی آنکھوں اور ہونٹوں کو چھوتے ہوئے بولی۔ کیس نے تو اپنی سانس ہی روک لی۔ ارے کل میں نے ٹی وی میں دیکھا تھا میک اپ، ارے نہیں ہاں میک اپ سیکھ لیتی ہوں نا، ویسے بھی کالج میں نے جانا نہیں ہوتا اور پیپر میں نے بس آخری 2 ماہ پڑھ کر دینے ہوتے ہیں، تو ہاں جی میں میک اپ سیکھ لیتی ہوں۔ ویسے بھی کالج میں نے جانا نہیں ہوتا اور پیپر میں نے بس آخری 2 ماہ پڑھ کر دینے ہوتے ہیں، تو ہاں جی میں میک اپ سیکھ لیتی ہوں۔ اگر کوئی ریمل کو ایسے بات کرتے دیکھ لے تو حیران ہے جب وہ کہیں سے بھی ایک اب نارمل بچی نہیں لگ رہی۔ لیکن گڑیا آپ میک اپ سیکھ کر کرو گی کیا؟ ارے ہاں جی میں آپ کی شادی پر آپ کا میک اپ کروں گی۔ ریمل رخ خان شاک رہ گیا۔